حق تعالی جل جلالہ کا بے حد فضل احسان ہے جنہوں نے اپنے کرم سے کچھ لمحے جمعۃ المبارک کے اس مبارک وقت میں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اور مرتے دم تک اپنے گھر کی اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے رکھے۔ گزشتہ جمعہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، اس پر چند باتیں عرض کی تھیں کہ صحابی ایک اصطلاح ہے، حضور کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے تم میں کوئی صحابی ہے، پھر ایک وقت آئے گا لوگ پوچھیں گے تم میں کوئی تابعی ہے، پھر ایک وقت آئے گا لوگ تم سے پوچھیں گے تم میں کوئی تبع تابعین میں سے ہے اور ان کی وجہ سے تمہیں فتوحات نصیب ہوں۔ یہ بھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں انہوں نے ایمان بھی حضور سے سیکھا ہے، قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اور سنت پر عمل کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ اور چوتھی بات یہ بھی عرض کی تھی کہ صحابی کو ہم صحابی نماز روزہ حج ذکر تلاوت سخاوت کی وجہ سے صحابی نہیں مانتے، ہم اسے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صحابی مانتے ہیں۔ اگر بشری تقاضے کے تحت اس میں کوئی کمی خامی ہو تو درجہ صحابیت سے وہ نہیں ختم ہوتا، کیونکہ اس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حضور کی صحبت اختیار کی ہے، ایمان پر اسے موت نصیب ہوئی ہے۔ اور یہ عرض کی تھی پانچویں بات، صحابہ میں ایک وہ ہیں جو سبقت کرنے والے بھی ہیں اور اول بھی ہیں۔ یہ پانچ باتیں گزشتہ جو میں عرض کی تھی، سبقت کرنے والے ہیں، اول ہیں۔ تو کچھ لوگوں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ اے ٹیم ہو جاتی ہے، پھر اے ٹیم میں بھی کوئی 1+1 ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پھر ساری زندگی اسلام کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور خلافت کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سی عزتوں سے، مرتبہ سے اور بلندی درجات سے، عظمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں اور ایمان لانے والوں میں چوتھے نمبر پر ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد عظیم شخص ہیں جنہیں اللہ نے ظاہری حسن میں بھی دو نبیوں سے مشابہت عطا فرمائی۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت تھی، ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی۔ آپ کو اللہ نے یہ بھی مرتبت عطا فرمائی کہ آپ کے حضرت عثمان کے دو لقب ہیں، ذو ہجرتین اور ذو النورین۔ ذو ہجرتین، دو ہجرتوں والے۔ پہلے جن 83 لوگوں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی ان میں بھی حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ پھر وہ واپس تشریف لے آئے، مشہور ہو گیا تھا کہ مکے والے مسلمان ہو گئے ہیں، پھر انہوں نے مدینہ کی ہجرت کی۔ اس طرح دو ہجرتوں والے۔ اور ہجرت کے بارے میں ہے جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دو ہجرتوں والے ہیں۔ ذو النورین کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ کا ان سے نکاح کیا، اور ہجرت کے بعد جب آپ تشریف لے جا رہے تھے بدر کے لیے، اس وقت حضرت رقیہ بہت شدید بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو منع کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ انہوں نے کہا جہاد پر کیسے نہ جاؤں، بیوی کی خدمت کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا رقیہ کے پاس کوئی محرم نہیں ہے، اس لیے تم ان کی خدمت کے لیے رک جاؤ، تمہیں جہاد والوں کا اجر بھی ملے گا اور جہاد والوں میں سے حصہ بھی ملے گا۔ اسی لیے جب بدر کا مال غنیمت تقسیم ہوا
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر کا حصہ دیا گیا، اور بدری صحابہ میں جب نام لکھے جاتے ہیں تو حضرت عثمان کو اس میں نام لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بارہا جنت کی خوشخبری دی ہے، آپ کا نام عشرہ مبشرہ میں سے ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ہے ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہوگا، میرا جنت میں رفیق عثمان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ حافظ القرآن بھی تھے، جامع القرآن بھی تھے، ناشر القرآن بھی تھے، اور رات کا اکثر حصہ قیام میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے۔ اکثر وتر کی نماز گھر میں پڑھتے اور پہلی رکعت میں کھڑے کھڑے پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ آپ نے اسلام جب قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ کو قید کر لیا اور کہا جب تک یہ نیا مذہب نہیں چھوڑو گے، تو اس نے باندھ دیا۔ ایک دن اسے کہا کہ دیکھیں میں بھوکا پیاسا بندھا ہوا مر تو سکتا ہوں، پر اب رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ مایوس ہو گیا تو اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ آپ کی سخاوت کا یہ حال ہے کہ آپ کا نام ہی عثمان غنی کے نام سے مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے جس کو بڑا مشکل اللہ تعالیٰ نے جہاد اور سفر قرار دیا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندہ مانگا، کس کے لیے چندہ مانگا؟ جہاد کے لیے۔ کس کے لیے؟ جہاد کے لیے چندہ مانگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنے گھر کا سارا سامان لیا، کہا سبحان اللہ۔ حضرت عمر گئے، گھر کا آدھا سامان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ضرورت ہے، حضرت عثمان نے 300 اونٹ کا اعلان کیا۔ پھر آپ نے جب اعلان کیا ضرورت ہے تو 300 اونٹ اور اعلان کر دیا۔ آپ نے پھر کہا اور ضرورت ہے، انہوں نے 400 اونٹ کا اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا اور ضرورت ہے، انہوں نے 70 گھوڑوں کا اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا اور ضرورت ہے، گھر گئے 1000 سونے کی اشرفیاں پڑی ہوئی تھیں، لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیں، اور آپ ان اشرفیوں کو یوں اٹھاتے تھے اور یوں زمین پھینکتے تھے اور فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو چاہے کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آج کے بعد جو چاہے کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آج کا مسلمان کہتا ہے کہ جی پتہ نہیں حضور کے ساتھ دولت کے لیے لگے ہوئے تھے یا خلافت کے لیے لگے ہوئے تھے۔ بولے اس وقت تو جان کی پڑی ہوئی تھی، خلافت کا تو نام نشان بھی نہیں تھا جب ان لوگوں نے قبول اسلام کیا ہے۔ یہاں آخر میں آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو کچھ شکوک شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، آپ کی شہادت جو ہے وہ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو آپ نے 12 سال خلافت کی ہے، 12 سال خلافت کی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں جہاں مسلمانوں کی فتوحات ہونے کے باوجود اندیشہ تھا کہ بغاوت ہو جائے، پہلے وہاں انہوں نے محنت کر کے بغاوت کو ختم کیا، اور پھر انہوں نے قسطنطنیہ، اندلس کے علاقے، یورپ حضرت عثمان کے دور میں بحری بیڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کیے، اور اس طرح مسلمان جو ہیں وہ بحری بیڑوں کے ذریعے سے جب پہنچے تو وہ حیران ہو گئے، اور اس طرح حضرت عثمان کے نے 12 سال میں الحمدللہ 36 لاکھ مربع میل تک حکومت کی ہے، اور اس قدر مال و دولت کے باوجود دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنے ہیں تو خطبے کے لیے تشریف فرما ہے، کافی دیر 2 باتیں کہیں، سوچتے رہے کیا کہوں، خلافت کا خطبہ کیا دوں، ہم تو زمین آسمان کے قلبے ملا دیتے ہیں اور لمبے چوڑے وعدے کرتے ہیں۔ موٹی سی بات کی، اگر کام کے لیے خلیفہ چاہیے میں حاضر ہوں، تقریر کے لیے کوئی چاہیے تو پھر کسی اور کو خلیفہ بنا لو۔ لوگوں نے کہا ہمیں آپ بھی خلیفہ چاہیے۔ 12 سال 12 دن کم 12 سال آپ نے حکومت فرمائی، اور جیسے جیسے اسلام پھیل رہا تھا منافق اندر سے کڑ رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے 750 کے قریب لوگ جو شام سے اور مختلف جگہوں سے آ کر
انہوں نے مدینے میں یہ حج کے دن دیکھا کہ مسلمان اکثر مدینے سے مکہ حج پہ چلے گئے ہوں گے، اور آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی اور کہا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر جب صحابہ نے آپ کو کہا کہ آپ کہیں تو ہم ان کو 750 کیا ہے، ہم تو لاکھوں سے ٹکرائے ہوئے ہیں، کہا کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مصطفیٰ کریم کے شہر میں خون ریزی ہو، میری وجہ سے رسول اللہ کے شہر میں خون ریزی ہو، یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ پھر ان کا مطالبہ ہے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں عزت کا لباس پہنائیں گے، لوگوں کے مطالبے پر تم نے اس کو اتارنا نہیں ہے۔ میں اب شہید تو ہو سکتا ہوں لیکن رسول اللہ کی ہدایت سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور عجیب بات ہے، جس وقت آپ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ روزے کی حالت میں تھے، 40 روز تک آپ کا پانی بند کر دیا گیا۔ کسی نے پوچھا حضرت عثمان سے کیسے گزارا کرتے ہیں؟ کہا جب تلاوت کرتا ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے، جب تلاوت کرتا ہوں پیاس بجھ جاتی ہے۔ قرآن کا ایسا شغف اللہ نے نصیب فرمایا تھا، اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ ایسا نصیب فرما دے۔ ظالموں نے آپ کو سر میں کدال مار کے شہید کیا، سر سے جو خون کا فوارہ پھوٹا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ جب گرا تو اس آیت پر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہی کافی ہے ان کے لیے، وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حج کے بعد مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک شامی نے آ کر سوال کیا، پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریشی لوگ زیادہ ہیں۔ کہا ان میں یہ بوڑھا سا کون ہے؟ کہا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ آ کر کہا السلام علیکم، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ اس لیے سنا رہا ہوں، میڈیا کا دور ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں، پھر ہمارے نوجوان اکثر جو دین نہیں پڑھتے ہیں جی، فیس بک سے دین سیکھتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دین والوں سے سیکھا جاتا ہے، طب والوں سے سیکھی جاتی ہے، ریاضی والوں سے سیکھی جاتی ہے، سائنس والوں سے سیکھی جاتی ہے۔ یوٹیوب سے کبھی کوئی ڈاکٹر نہیں بنا، ایسے ہی ہے، انجینئر بنا ہے، سائنسدان بنا ہے، مولوی کیوں بن جاتا ہے؟ کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، وہ عالم بن جاتا ہے، یوٹیوب سے عالم بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے آ کر سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، توجہ کریں گے، ایک عقیدے کی بات ہے۔ اس نے کہا میں چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بدر اسلام کی پہلی لڑائی ہے، حضرت عثمان اس میں غائب تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا احد میں حضرت عثمان وہ جو لوگ بھاگے تھے، بھاگنے والوں میں تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا بیعت رضوان جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس میں حضرت عثمان غائب تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا اللہ اکبر، وہ تو مسئلہ نہیں پوچھ رہا تھا، وہ تو حضرت عثمان کی تنقید ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں میں شکوک شبہات پیدا ہو جائیں حضرت عثمان کے متعلق۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اب تم نے سوال تو کر لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا، لیکن تھوڑی دیر بیٹے بیٹھ گیا۔ کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں اس لیے شریک نہیں ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے حضرت رقیہ کی خدمت کرنی ہے، ان کے پاس کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہے اور حالت بہت خطرناک ہے۔ ادھر بدر کی فتح ہوئی تھی، ادھر حضرت رقیہ وفات پا گئی تھی، اور حضرت عثمان سے حضور نے 2 وعدے کیے تھے، عثمان تمہیں بدر میں شریک ہونے والوں کا اجر بھی ملے گا اور غنیمت میں حصہ بھی ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے علاوہ جو شریک نہیں ہوئے کسی کو حصہ نہیں دیا، صرف حضرت عثمان کو غنیمت میں حصہ دیا تھا۔ تمہیں پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان بدر میں کیوں نہیں شریک ہوئے تھے؟ حضور کا حکم تھا، حکم قیمتی ہوتا ہے، نبی کا عمل آپ چھوڑ سکتے ہیں، نبی کا حکم نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، تم نے کہا کہ بھاگنے والوں میں حضرت عثمان تھے، انہوں نے کہا حضرت عثمان اکیلے تھوڑی بھاگے تھے بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں پیچھے اوٹ میں پہاڑ کو رکھا، سامنے دشمن تھے اور دشمنوں میں بھی بڑا سالار تھا کافروں میں، ابو سفیان جو جنگی مہارت رکھتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیش نظر
50 लोगों को पीछे खड़ा किया कि तुमने इस दरे से नहीं हटना। जब फतह हो गई और मुसलमान आगे आगे हैं, भाग रहे हैं पीछे पीछे और काफिर आगे आगे हैं, तो इन्होंने कहा अपने सरदार हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर को कि देखें अब क्या फ़ायदा यहाँ रुकने का, काफिर वो भागे जा रहे हैं, अब तो हमें अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर उनका ताक़ुब करना चाहिए। उन्होंने कहा भी कि रसूलुल्लाह ने हमें हुक्म फरमाया है यहाँ से तुमने नहीं हटना। उन्होंने कहा वो लड़ाई के वक्त तक है। बहरहाल बुद्धा से एक बंदे रुक गए, बाकी सारे चले गए। वो बड़ा चालाक था, तो पीछे से आकर उसने उस दरे पर 10 बंदे थे, उन्हें मारना शहीद करना कौन सा मुश्किल था। उन 10 बंदों को शहीद किया और पहाड़ी से नीचे उतरा। मुसलमानों का मुँह उधर था, उसने ज़ोर से पहाड़ी से आवाज़ दी अपने लोगों को, कहाँ भागे जा रहे हो, रुख इधर करो। मैंने हमला कर दिया मुसलमानों पर। अब उधर से आगे से काफिर, इधर से पीछे से काफिर। तो इस हालत में बदहवासी फितरती चीज़ है। एक हज़रत उस्मान तो नहीं थे भाई, 750 में से सिर्फ 12 बंदे हुजूर के साथ थे, बाकी सारे परेशान हो गए। अचानक तीरों की बारिश है, पता नहीं चल रहा कौन मुसलमान है, सफ़े से टूट गई हैं। और लोगों ने हज़रत हुज़ैफा बिन यमान के वालिद हज़रत यमान को काफिर समझ कर मार मार के शहीद कर दिया। वो कहते रहे हज़रत हुज़ैफा वो ये मेरा बाप है, अभी अभी आधा अभी। लेकिन मुसलमान ऐसी कैफियत पैदा हुई थी, उन्होंने समझा एक मार रहा है तो ये काफिर है, तो दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, सारों ने शहीद कर दिया। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफा को जब कहा कि ये तुम्हारे वालिद का फ़िदिया है, उन्होंने कहा मैंने अल्लाह के लिए इसको माफ़ कर दिया है। मैंने अल्लाह के लिए तवारिश कर रहा था। फरमाया कि उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में है इज़ तुस्इदून वला तलबून अला अहदिम वरसूल यदऊकुम फी उखराकुम। खूब डांट पिलाई अल्लाह ने। इतनी डांट कहीं भी अल्लाह ने नहीं पिलाई जितनी ओद के इस हालत में पिलाई थी। लेकिन साथ फरमाया वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया है। क्योंकि फिर वो अपने हवास जब ठीक हुए तो वापस आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होकर उन्होंने जिहाद किया और काफिरों को भगाया। 72 बेशक 70 शहीद भी हुए, ज़ख्मी भी हुए, लेकिन इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर दिफा किया और इस्लाम का दिफा किया। काफिर वापस जाने पर मजबूर हुए। तो उस थोड़ी सी ख़ता पर तो बड़ा अजीब जुमला हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया, गलती कैसे हुई सहाबा से और किसकी नाफरमानी हुई, अल्लाह की। जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो आप भी माफ़ कर दें। क्या चलता है। और कुरान में माफ़ किया है, वैसे नहीं, कुरान में क़यामत तक पढ़ा जाएगा वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया है तो तुम भी माफ़ कर दो। अब तीसरा तुम्हारा सवाल था कि हज़रत उस्मान बैत रिज़वान में नहीं थे। तो बोले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तैयार हुए और हुज़ूर यहाँ पहुँचे हुदैबिया के मकाम पर, तो मक्के वालों ने पैगाम भेजा यहाँ दाखिल ना होना वगरना हम लड़ाई के बाद नहीं आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि उनको बताना चाहिए कि हम लड़ाई की नीयत से नहीं आए, हम तो उम्रा करने आए हैं, जो उम्रा करेंगे चले जाएंगे। उन्होंने कहा ये भी नहीं हो सकता, हम नहीं दाखिल होने देंगे, उम्रे के लिए भी दाखिल नहीं होने देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कोई जाकर उनसे गुफ्तगू करना करे। तो हज़रत उस्मान ने कहा मैं करता हूँ। उलमा ने लिखा 2 वजह थी। एक तो हज़रत उस्मान अपनी सखावत की वजह से इंसारों पर खर्च कर चुके थे और दूसरा उनका कबीला बहुत बड़ा था। तो उन्होंने कहा मैं जाता हूँ। हुजूर के सफ़ीर बन के गए थे, रसूलुल्लाह के सफ़ीर बन के गए थे। और जब वहाँ गए तो अबू सुफियान और उसके 1-2 साथी मिले। उन्होंने कहा कैसे आए हो, कहा इस मुज़ाकरात के लिए आए। उसने कहा अच्छा ऐसे करो, आपने इहराम बांधा हुआ है, उम्रा कर लो, फिर बैठ के मुज़ाकरात भी करते हैं। उसने कहा भोला है, मैं उम्रा करने थोड़ी आया हूँ, मैं तो रसूलुल्लाह के साथ आया हूँ। जब हुजूर उम्रा नहीं करेंगे तो मैं कैसे करूँगा। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा यहाँ अकेला भी हमारे साथ उन्हीं की बात करता है। उसने हज़रत उस्मान को बैतुल्लाह शरीफ में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगाया, चाबी जेब में डाली और मशहूर कर दिया। अपने दोस्तों को कहा मशहूर कर दो कि हमने हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया है। अब ये मक्के में खबर फैली, फैलते फैलते वहाँ भी चली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1400 सहाबा को पूछा क्या करना है। हम लड़ने तो नहीं आए थे, हम तो उम्रा करने आए थे, इनाम की हालत में है, क्या करना है। तो सारे सहाबा ने कहा बुज़दिली तो हम नहीं दिखाएंगे, हम हज़रत उस्मान के खून का बदला लेंगे। क्या करेंगे, हम हज़रत उस्मान के खून का बदला लेंगे। हुजूर एक दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा हुए और एक एक सहाबी आकर मौत तक लड़ने की बैत करता।
ایک ہاتھ ہے حضور کا. ہاتھ رکھنے والے کتنے آئے؟ زور سے بولو کتنے آئے؟ 1400 بندے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ موت تک لڑیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، بھاگیں گے نہیں. ادھر کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان تو اب لڑائی کے لیے تیار ہو گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان تو شہید نہیں ہوئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا صحابہ کو کہا ذرا دیکھنا، یہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. پھر فرمایا یہ ہاتھ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب تم بیعت کر رہے تھے تو پھر نیچے ہاتھ اللہ کا تھا. اللہ اکبر. اذ یبایعونک تحت الشجرہ انما یبایعون اللہ. جب یہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تو یہ آپ سے نہیں، یہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے. اللہ اکبر. اگلی بات فرمائی، توجہ کریں گے. ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے ہاتھ اللہ کا ہے، اوپر مصطفیٰ کا ہے، اوپر صحابہ کا ہے. کہو نا سبحان اللہ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، پھر صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. صحابہ کے ہاتھ نبی اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان میں ہے. اور پھر جب حضور نے اپنا ہاتھ کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ نہیں کہا عثمان کی طرف سے ہے، یہ یوں کہا ہادہ ید عثمان. عثمان یا نہیں ہے، ہادہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. توجہ کریں گے. نیچے بھی نبی کا ہاتھ ہے، اوپر بھی نبی کا ہاتھ ہے، اور اوپر زور سے بولو اور زور سے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اور اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی کی بات ہو سکتی ہے، وہ ہاتھ جس کو رب کہہ رہے ہیں. سورہ انفال اٹھا کے دیکھو، وہاں رب فرما رہے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے حبیب جب آپ ہاتھ سے پھینک رہے تھے نا، وہ ہاتھ آپ کا نہیں تھا، وہ میرا ہاتھ تھا. وہ ہاتھ آپ کا نہیں تھا، اس وقت وہ ہاتھ میرا تھا. نیچے وہ ہاتھ جس کو رب نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے، درمیان میں حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. تو اب تم سوچتے ہو کہ حضرت عثمان جو ہے ان کے ایمان کو آج کا مسلمان پرکھتا ہے اور جانچتا ہے کہ کیسے مسلمان تھے، کیوں نہیں شریک ہوئے تھے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے گئے ہوئے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیعت لے لی، پھر کفار کا مشرکین کا وفد آیا جس نے آپ سے صلح کی، جس صلح کا نام صلح حدیبیہ ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت عظمت نصیب فرمائے. حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے اصل کے دل میں میری محبت تھی، اس وجہ سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے بغض نکال رہا ہے اس کے دل میں اصل بغض صحابہ کا نہیں ہے، بغض میرا ہے، مجھ پر نکال نہیں سکتا، وہ صحابہ پر نکال رہا ہے. اصل میں اس کے دل میں بغض کس کا ہے؟ رسول اللہ کا بغض ہے. حضور فرما رہے ہیں اس کے دل میں کس کا بغض ہے؟ رسول اللہ کا بغض ہے. لیکن وہ بغض وہاں رسول اللہ پر نہیں نکال سکتا، وہ صحابہ پر نکال رہا ہے. لیکن حقیقت میں بغض اس کے دل میں، جو صحابہ کے پر بغض نکال رہا ہے، میرے حبیب فرمانے اس کے دل میں بغض میرا ہے، نکال صحابہ پر رہا ہے. اور جس کو صحابہ سے محبت ہے وہ میری وجہ سے کرتا ہے، محبت میری ہے اس وجہ سے پیار صحابہ سے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان.